بشریت کے جو اصل معلم ہے وہ رسول ہے، اور وہ ایسی پرسنالٹی کی جو درگزشت جس کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی آپ کے سامنے طائف میں تبلیغ کرنے گئے، لوگوں نے لہو لہان کر دیا، پتھر مار کر زخمی کر دیا. حضرت جبرائیل آئے، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس وادی کو دبا دوں. کہا نہیں، شاید کوئی ایک ہدایت پائے. ایک، یعنی ہم سمجھ نہیں سکتے پروفٹ کی ذات کو. ہمارا بس چلے تو ہم کسی کو جنت میں نہ جانے دیں. ہم تو ذرا سا کسی کو مال دیکھتے ہیں، یہ تو نہیں جائے گا، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے. وہاں پروفٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاید کوئی ایک. اور یہ ہوا، باغ باہر بیٹھے ہوئے تھے. باغ کا جو مالک تھا اس کا غلام یہودی تھا. کہا کہ باہر نکلنا تو اس شخص کو سلام نہیں کرنا. وہ گزر رہا تھا، رسول خدا نے سلام کیا. غلام تھا، غلام کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص مجھے سلام کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا. رسول خدا نے پوچھا کہاں سے ہو؟ تو اس نے بتایا فلانی جگہ. تو رسول خدا نے بولا ہاں ہمارے بھائی یعنی فلانے نبی اسی جگہ کے تھے. جب اس نے سنا بیٹھ گیا، تھوڑی دیر رسول کی خدمت میں بیٹھا، مسلمان ہو گیا. ایک شخص ہدایت پا گیا. آج جتنی دنیا میں ہدایت ہے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سجدے، یہ سب کس کی وجہ سے؟ اس ایک رسول کی وجہ سے، کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ جتنی مشکلات مجھ پہ پڑی وہ کسی نبی کے اوپر نہیں پڑی. ہم کبھی مطالعہ کریں، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں ان ساری چیزوں کو کھولتا آپ کے اوپر. انبیاؤں کو کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑی ہیں. بین طلوعین یعنی صبح کا جو وقت ہوتا ہے فجر، بنی اسرائیل کے نبیوں کی گردنیں کاٹ دی گئی. انبیاء کے ساتھ کیا ہوا؟ پروفٹ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑیں کسی نبی کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات پروفٹ نے برداشت کی. شیب ابی طالب میں پتھر کو، سٹون کو اپنے پیٹ پہ رکھ کر بھوک کو برداشت کیا. نبی تھے. عزیزان محترم، اس لیے کہتے ہیں کہ اتنا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی پروفٹ کی زندگی میں وہ تھوڑا جستجو کریں. ویسے تو پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا گوگل کرتے رہتے ہیں. تھوڑا پروفٹ کی زندگی میں، اور پروفٹ کی زندگی میں معاف کر دینا یہ بہت زیادہ ہے.